سوال ہے کہ حنفی حضرات اہل حدیث پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث نے حضرت عمر کو بدعتی کہا ہے۔ دوستو یہ سوال تھا ان کا کہ حنفی حضرات اہل حدیث پر الزام لگاتے ہیں اس سلسلے میں کہ اہل حدیث کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر بدعتی ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، ہم آج ان کی کتابوں کے چند حوالے پیش کر کے آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو صرف بدعتی ہی کہنے پر اکتفا کیا ہے یا کچھ اور بھی کہا ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ ہو ان کی کتاب حدیث خیر و شر، کتاب کا نام ہے حدیث خیر و شر۔ اس کتاب میں 150 پر لکھتے ہیں، اب اس مسئلہ طلاق میں ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف لوٹیں گے یا عمر کی سنت کی طرف؟ جب تقابل ہو اور آپ یہ کہیں کہ سنت محمدی کو چھوڑ کر سنت عمر کی طرف لوٹیں گے تو کفر ہے۔ سنت محمدی کو چھوڑ کر سنت عمر کی طرف لوٹیں گے تو کفر ہے، یعنی حضرت عمر کا طریقہ ان کے یہاں کفریہ ہے۔ جب ایک شخص کا طریقہ کفریہ ہو تو وہ شخص کیا ہوگا؟ پھر اس طریقے پر چلنے والی پوری دنیا اور پوری امت کا کیا حال اور کیا حشر ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح یہ ہمارے سامنے کتاب ہے فتاوی ثنائیہ۔ فتاوی ثنائیہ جلد دوم صفحہ 223 پر لکھتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، پس اندری صورت حق یہ ہے کہ خلیفہ ثانی یعنی عمر کا یہ فعل ایک وقتی تھا، نہ واجب العمل ہو سکتا ہے نہ قابل حجت۔ سامعین و ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقوں پر تم چلنا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ خلیفہ راشد ہدایت یافتہ ہیں لیکن ان کا یہ طریقہ نہ واجب العمل ہو سکتا ہے نہ قابل حجت۔ اسی طرح آگے 252 صفحے پہ لکھتے ہیں، ہم فاروقی تو نہیں محمدی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ عمر کا طریقہ نبی کے طریقے کے علاوہ تھا اور یہ حضرات نبی کے طریقے پر ہیں۔ صحابہ خاص کر حضرت عمر نبی کے طریقے پر نہیں تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، 100 بار نعوذ باللہ، کہ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا باشد مسلمانی۔ دوستو جب صحابہ کرام نبی کے طریقے پر نہیں رہیں گے تو پھر نبی کے طریقے پر کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ ہمارے سامنے کتاب ہے فتاوی ستاریہ، امام غربہ اہل حدیث کی۔ اس میں صفحہ 65 پر جلد دوم صفحہ 65 پر لکھتے ہیں، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسی 3 طلاقوں کو 3 ہی کے حکم میں کر دینا حجت نہیں ہے۔ یعنی ان کے یہاں خلیفہ راشد امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا طریقہ حجت نہیں ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے طریقے پر چلنا۔ اسی طرح یہ ہمارے سامنے کتاب ہے فتاوی اہل حدیث، ان کے بہت بڑے عالم اور مناظر تھے یہ مجتہد العصر حافظ عبداللہ محدث روپڑی۔ جلد 1 صفحہ 66 پر انہوں نے عنوان قائم کیا، حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی رائے پر عمل کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں تمہارے درمیان کب تک رہوں، سو میرے بعد میرے صحابہ اور خاص کر یہ ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ان کے طریقے پر چلنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، لیکن یہ کہتے ہیں ان کی بات اور ان کی رائے پر چلنا ہلاکت کا سبب ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے کتاب ہے تنویر الآفاق، مولانا رئیس احمد ندوی۔ انہوں نے تو اپنے فرقے کے عالموں کو پیچھے چھوڑ دیا اور کیا کچھ کہا، ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 418 لکھتے ہیں، عمر اور ابن مسعود کے سامنے یہ آیات اور احادیث پیش بھی ہوئی تھیں، پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آ سکی۔ یعنی حضرت عمر کے سمجھ میں قرآن کی آیت نہیں آ سکی، حضرت عمر حدیث مبارکہ کو نہیں سمجھ سکے اور سمجھے تو یہ جو پیدا ہوئے ابھی۔ اسی طرح 498 پر لکھتے ہیں، لوگوں کی غلط روی روکنے کی مصلحت کے پیش نظر موصوف نے باعتراف خیش اس قرآنی حکم میں ترمیم کر دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ عمر نے قرآنی حکم میں ترمیم کر دی،
دوستو قرآنی حکم کو بدلنے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے صحابہ کرام کی ذات پر کس طریقے سے اندر گھس کر کے اور نیچے سے حملہ کیا کہ یہ کہا کہ انہوں نے قرآن کریم میں ترمیم کر دی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پھر جیسا کہ ان کی کتاب سے اب تک یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عمر کو اس مسئلے میں خاص کر مسئلہ طلاق میں صرف بدعتی ہی تک نہیں کہتے نعوذ باللہ، بلکہ آگے بڑھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کفریہ تھا اور اگر ہم اس طریقے پر چلیں گے تو کفر ہوگا نعوذ باللہ. تو انہوں نے صحابہ کرام کی ذات کو نہیں بخشا، اسلاف امت کو نہیں بخشا اور جمیع اہل السنہ والجماعت کو نہیں بخشا، اور ان کے یہاں سے ہر ایک کی طرف کفر کا فتویٰ لگ گیا، صادر ہو گیا. لیکن الانسان عبد الاحسان، ایک انسان کو کم از کم اس کا تو پاسدار ہونا چاہیے اور اس کا وفادار ہونا چاہیے، جس کے روپے پیسے تلے وہ رہتا ہے اور جس کی مرہون منت ہے، جس کی وجہ سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے. جب سے سعودیہ میں پیٹرول نکلا، انہوں نے اپنے آپ کو سلفی کہنا شروع کیا کہ کسی طرح ہمارا کام چل جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اس فتوے سے علماء سلف بھی اور سلفی علماء بھی، خاص کر سعودی کے سلفی علماء بھی اس فتوے سے نہیں بچ پا رہے ہیں اور ان کے یہ کفر کا فتویٰ وہاں بھی جا کر کے لگتا ہے. اس سلسلے میں یہ ہمارے سامنے کتاب ہے احسن الفتاوی جلد 5. اس میں انہوں نے ہیئت کبار العلماء، وہاں سعودی عرب کے علماء کرام کی ایک تنظیم اور ٹیم ہے، وہاں کی کمیٹی نے علماء کرام کو جمع کیا اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے کہ مرد اپنی بیوی کو ایک لفظ میں 3 طلاق دے دے تو یہ طلاق کتنی ہوگی. اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے علماء کرام کو جمع کیا، اور علماء کرام کے جمع کرنے کے بعد جو کچھ مناقشے ہوئے، دونوں طرف سے باتیں آئی اور پھر فیصلہ جو ہوا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فیصلہ ہوا وبعد دراسة المسألة وتداول الرأي واستعراض الأقوال التي قيلت فيها، کہ مسئلے پر دونوں طرف سے باتیں آئیں، مناقشات ہوئے، ہر کسی نے اپنی رائے پیش کی. پھر کیا ہوا؟ إلى اختبار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا. آخر کار قرار اس پر پایا، اتفاق رائے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم اس قول کو لیں گے جس میں یہ ہے کہ ایک لفظ سے 3 طلاق دے تو وہ طلاق 3 واقع ہوں گی. تو ہیئت کبار العلماء کی تنظیم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ایک مجلس میں اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک لفظ سے 3 طلاق دے تو یہ طلاق 3 واقع ہوں گی. اور ہمارے کرم فرمان نام نہاد اہل حدیث لا مذہب غیر مقلدین کے یہاں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ماننے والا کفر کرتا ہے، اور حضرت عمر نے ان کے یہاں قرآنی حکم میں ترمیم کر دی. عمر کا طریقہ کفریہ تھا، لیکن آج یہ کفریہ طریقہ سے، آج کفر کے فتوے سے سعودی علماء بھی نہیں بچ سکے جن کے نام پر یہ آج جی رہے ہیں. چنانچہ ملاحظہ ہو ان کے نام جنہوں نے شرکت کی اور آج کفر کے فتوے تلے وہ دبے ہوئے ہیں. الشیخ عبدالعزیز بن باز، الشیخ عبداللہ ابن حمید، الشیخ محمد امین الشنقیطی، الشیخ سلیمان بن عبید، الشیخ عبداللہ خیاط، الشیخ محمد الحرکان، الشیخ ابراہیم بن محمد آل الشیخ، الشیخ عبد الرزاق عفیفی، الشیخ عبدالعزیز بن صالح، الشیخ صالح بن غصون، الشیخ محمد بن جبیر، الشیخ عبد المجید حسن، الشیخ راشد بن خنین، الشیخ صالح بن حیدان، الشیخ محضار عقیل، الشیخ عبداللہ بن غدیان، الشیخ عبداللہ بن منیع. تو یہ وہ حضرات ہیں جو علماء سعودیہ ہیں اور سلفی کہلاتے ہیں، اور جب سے وہاں پیٹرول نکلا ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو سلفی کہنا شروع کیا کہ کسی طرح ہماری دال گل سکے. لیکن آج افسوس صد افسوس کہ ان کے فتوے سے نہ تو صحابہ کرام کی ذات بچ سکی، نہ اکابرین امت اسلاف امت کی ذات بچ سکی، نہ جمیع اہل السنہ بچ سکے، اور نہ وہ بچ سکے جن کے نام پر آج یہ جینے والے ہیں. یعنی سامعین و ناظرین، آپ ان کی بیجا اور ان کی عجیب حرکت سے آپ
اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو یہ کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، بس ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان دجالوں کے دجل سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔